ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ یار اب کسی کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اب اس نے تیسرے کو پھونکا تو دوسرا جل گیا، چوتھے کو پھونکا تو تیسرا جل گیا، پانچویں کو پھونکا تو چوتھا جل گیا۔ یہ ایک بجھاتا تھا دوسرا جل جاتا تھا۔ یہ پھونکتے پھونکتے پریشان آیا قریب اور آ کر کے کہنے لگا حضرات آج بات سمجھ میں آ گئی، جب ملازمات کے فضل الرحمان کی کرامتوں کا یہ عالم ہے تو جن کے صدقے میں یہ چراغ جلائے جا رہے ہیں اس حبیب الرحمان کے معجزوں کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کرامات سرکار فضل رحمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو گے؟ اور ایک طرف ہماری ایسی عظیم البرتبہ شخصیت جلوہ افروز، خدا کی قسم جو روشن ضمیروں کا خاندان، الحمدللہ الحمدللہ، روشن ضمیروں کا، میرے مرشد اجازت، سبحان اللہ سبحان اللہ بولو گے؟ سبحان اللہ حضرت کے والد گرامی سبحان اللہ، حضور صاحب الفضیلت، پیر طریقت، سبحان اللہ رہبر شریعت، سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب ملت، سبحان اللہ، سرکار طاہر ملت، طاہر ملت زندہ باد۔ سبحان اللہ بولو یار، ذرا پیار سے بولو۔ آپ میں سے کتنی آنکھیں ہوں گی جنہوں نے اس موہنی صورت کو دیکھا ہوگا، اس بھولی صورت کی زیارت کی ہوگی۔ خدا کی قسم جن کا چہرہ اتنا بھولا، خلق اتنا کریم، اللہ اکبر، اتنے کریمانہ انداز کیوں نہ ہو؟ کریم ابن کریم، سخی ابن سخی، اللہ اکبر، یہ ایسے روشن ضمیروں کا خاندان۔ میں خود شاہد ہوں، الحمدللہ، میں خود گواہ ہوں۔ کئی بار ایسا ہوتا حضرت بلرام پور گونڈا بہراج کے علاقوں میں، اب تو روڈ بڑے شاندار ہوئے، وہ وقت یاد کیجیے، ایسا جب ادھر سے جانا ہوتا تھا تو یہ پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ روڈ میں گڈھا ہے یا گڈھے میں روڈ ہے۔ ہاں، عجیب عالم۔ اور میرے حضور کا وہ بزرگانہ، وہ لمبی عمر، حضرت کے وہ بڑھاپے کا عالم، مگر میرے سرکار بڑی خندہ پیشانی سے بڑے خوش تشریف لے جاتے۔ کئی بار آپ لوگوں کو بھی محسوس ہوتا ہوگا، جو اپنے پیر سے بے پناہ محبت کرتا ہے نا، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی دل کی بات اپنی زبان سے اپنے پیر سے کہہ نہیں پاتا ہے، بول نہیں پاتا ہے، زبان یارہ نہیں دیتی، زبان سہارا نہیں دیتی کہ وہ کوئی لب کشائی کر سکے، اپنی دل کی کیفیت اپنے مرشد کے سامنے بیان کر سکے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کتنی بار دیکھا کہ حضرت کا کوئی مرید آیا، برسوں کا مرید، کافی دنوں کا مرید، آ کر کے کرسی کے پیچھے کھڑا ہو گیا، ہاتھ بندھے ہیں، حضرت کے سامنے لوگ آتے، حضرت دعائیں دیتے، پانی بھرتے، تعویذ دیتے، دعائیں کرتے، سر پہ ہاتھ رکھتے، سینے پہ ہاتھ رکھتے، پڑھ کے دم کر دیتے، جاؤ اللہ تمہارا بھلا کرے، جاؤ اللہ تمہارا بھلا کرے۔ آتے رہتے لوگ، مگر یہ مرید جو پیچھے کھڑا ہوتا، گھنٹوں گزر جاتے، زبان سے کچھ نہیں کہتا، لوگ سامنے سے ہٹ جاتے، حضرت پیچھے دیکھتے، پیچھے دیکھتے اور دیکھ کے کہتے آؤ آؤ۔ وہ سامنے آتا، حضرت اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے، تعویذ دیتے اور جاؤ، پریشان نہ ہو، اللہ تمہاری پریشانی دور فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نوازشات سرکار طاہر ملت، فیضان سرکار طاہر ملت، شہزادے حضور بادشاہ بلگرام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ روشن ضمیروں کا خاندان
اللہ اکبر، دیکھو کیسی روشن ضمیری. اگر آپ کی سماعت اجازت دیتی ہو تو میں ایک دو بات بتا دوں. آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے ہو؟ ماشاءاللہ خیرہان آتے ہوئے راستے میں میرے دماغ میں عجیب عجیب سے خیالات تھے. شاعر اہل سنت جناب حافظ محمد حسان رضا صاحب واحدی، انہوں نے لوکیشن ڈال دی. چلے آئے ہم راستے راستے، عجیب عجیب گاؤں کا تصور عجیب سا تھا، جلسے کا تصور عجیب سا ذہن میں معکوس تھا، مگر آپ کو دیکھا دل باغ باغ ہو گیا. خیرہان والوں، آپ کے چہرے دیکھ کر اور ان چہروں سے نکلتا ہوا تمہارے ایمان کا نور مجھے اس بات کا پتہ دے رہا ہے ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی ایمان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی ایمان باقی ہے. یہ فضل رحمہ کا فضل ہے. ان کے سائے میں رہتے ہو، ایسا تو نہیں ہے چراغ کے نیچے اندھیرا ہو گئی. ہاں، چراغ کے نیچے اندھیرا تو نہیں ہے. پھر ڈی جے کیسے بج رہے ہیں شادیوں میں؟ ہاں، یہ چراغ کے نیچے ہی تو اندھیرا ہے. توجہ، یہ روشن ضمیروں کا خاندان، حضرت امام حسین کی اصلی اولاد، الحمدللہ. حضرت کے جد کریم سرکار مجدد زمانہ، سبحان اللہ، صاحب سب سنابل شریف، سبحان اللہ، جنہوں نے رافضیت کا جنازہ نکال دیا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. حضرت سرکار میر عبد الواحد بلگرامی، سبحان اللہ، جن کا نام لے کر اعلیٰ حضرت نے کہا تھا اللہ اللہ عز و شان و احترام بلگرام، عبد واحد کے سبب جنت ہے نام بلگرام. اور اعلیٰ حضرت مہرارہ مطہرہ پہنچ کر بلگرام کی عظمتوں کو دیکھتے ہیں. مہرارہ شریف کے نوری سیدوں کو دیکھا، وہاں سے آئے بلگرام شریف. یہاں کے سادات کرام کی نورانیت اور ان کے نور و نکھت کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت نے کتابوں کے ذریعے جو اوپر بڑھنا شروع کیا، میر عبد الواحد کا جلوہ دیکھا، آگے بڑھے. حضرت صاحب دعوت الصغریٰ کا جلوہ دیکھا اور آگے بڑھے. بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ دلی پہنچے اور دلی سے اجمیر، اجمیر سے بغداد معلیٰ اور بغداد سے نجف اشرف اور نجف اشرف سے کربلا ہوتے ہوئے بغداد معلیٰ سے کربلا معلیٰ ہوتے ہوئے مدینہ تک یہ نورانی سرنگ، یہ نورانی جلوے جب نے دیکھے تو پکار اٹھے بے ساختہ ان کا عالم جنبش کرنے لگا، حرکت میں آ گیا، پوری دنیا کو سنا دیا. صبح پیدا میں ہوئی تارا نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا. اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچا نور کا، تو آیا ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اے رضا، یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. سبحان اللہ بولیں گے خیران والوں؟ محبت سے بولو سبحان اللہ. ارے یہ اماں کو اماں تشریف لائی ہیں، اچھا کچھ دینا چاہ رہے ہیں. اماں اب آپ ادھر تشریف لے جائیں. ماشاءاللہ، اپنے بزرگوں کا احترام کیا کرو، اپنے بڑوں کی عزت کیا کرو، اور جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ کبھی عزت دار نہیں ہوتا. اور جو اپنے بڑوں کی عزت کرتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکتیں دیتا ہے. یہ بات آپ باندھ کے رکھو گانٹھ. توجہ ہے، حضرت کے جد اعلیٰ میر عبد الواحد کے بیٹے سرکار میر طیب
سب بولو یار خیرن والو، میری بات پہ نہیں، سجدہ کے لال کی نام پہ بولو سبحان اللہ۔ سرکار میر طیب بہت بڑے عالم، بہت بڑے مولانا، بہت بڑے پیر، سچے روشن ضمیر سرکار میر طیب، علم والے جاننا، ہندوستان کے سب سے بڑے محدث حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی، دہلی والے محدث صاحب، انڈیا میں سب سے پہلے محدث، کتاب پڑھا رہے، درس دے رہے اسکول میں، ایک چیپٹر آ گیا، پڑھا رہے سبق لیسن، پڑھاتے پڑھاتے ایک عبارت آئی، تحریر تھوڑی پیچیدہ تھی، مغلق عبارت، یہ مغلق تو یہ مولانا لوگ ہی سمجھیں گے، آپ لوگ نہیں سمجھتے، تھوڑی کٹھن تھی، آپ سمجھا رہے تھے بچوں کو، بچوں کی سمجھ میں نہیں آئی، کئی بار سمجھایا سمجھ میں نہیں آئی، محدث صاحب کہنے لگے کاش اس وقت میر طیب ہوتے، عبارت کو بآسانی سمجھا دیتے، بس اتنا کہا کہ میر طیب ہوتے، کہہ کر کے زبان بند کی، نظر اٹھا کے جو دروازے کی طرف دیکھا تو دروازے پہ سرکار میر طیب کھڑے ہیں، اور وہی کھڑے ہو کے فرما رہے محدث صاحب اگر اس عبارت کو اس طرح سے پڑھا جائے تو کوئی اشکال وارد ہوگا ہی نہیں، کوئی بھی مشکل نہیں آئے گی، بآسانی سمجھ میں آ جائے گی، وہ میر طیب سبحان اللہ، اتنے حسین، اتنے خوبصورت، ایسے نوری، سبحان اللہ۔ ان کے زمانے کے علماء نے لکھا کہ جسے زمین پر چلتا پھرتا فرشتہ دیکھنا ہو وہ میر طیب کو دیکھ لے، اللہ اکبر۔ حضرت میر طیب کا دور ہے، زمانہ ہے، آج بھی آپ دیکھتے ہو بلگرام شریف میں بسیں جاتی ہیں، بھیڑ لگتی ہے، درد کے مارے، دکھوں کے مارے، روتے ہوئے آتے ہیں، ہنستے ہوئے جاتے ہیں۔ اللہ نے بزرگوں کی زبان میں اللہ نے وہ اثر دیا ہے، ارے میاں لوگ آ کر کے فیض پاتے ہیں، ہمیں کبھی کبھی کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو ہم تو گزارش کر لیتے ہیں فون پہ اپنے حضور کو بتا دیا، حضور ذرا دیکھ لیجئے گا معاملہ کیا ہے۔ سبحان اللہ بولو یار، ادھر دعا ہوتی ہے ادھر کرم ہو جاتا ہے، ہاں ادھر بیڑا پار ہو جاتا ہے، مگر سچا عشق چاہیے، سچی محبت چاہیے، ایسا نہیں خالی زبان سے کہہ رہے ہیں دل میں کچھ اور ہے، دل میں الگ سے گھٹگھٹی ہو رہی ہے، نہیں، جو زبان پہ ہو وہی دل میں ہو، ایسا نہیں دل کچھ اور بول رہا ہے زبان کچھ اور بول رہی ہے۔ عاشق بنو تو سچے بنو، دیوانے بنو تو سچے بنو، مخلص بنو۔ دیوانگی بڑی اچھی چیز ہے میاں، پوری دنیا اگر تمہیں دیوانہ کہنے لگے تو تم سے اچھا تو عقل مند کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ ساری دنیا کے عقل مند ایک طرف اور دیوانے مصطفیٰ ایک طرف، میرے نبی کے دیوانے کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ کہا تھا نا کسی نے دیوانے کو نظروں سے نہ دے، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے، اور دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ آج بھی آتے ہیں لوگ ہزاروں، فیض پاتے ہیں، ایسے ہی سرکار میر طیب کا زمانہ، آئے لوگ فیض پاتے، بارگاہ میں تک بیٹھتے، فیضیاب ہوتے اور چلے جاتے۔ ایک دن بلگرام شریف کے ایک صاحب اور تھے، ان کا نام تھا ضیاء الدین صاحب، وہ بھی اپنے گھر سے نکلے، چلو میر طیب کی اور دیکھو بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ آج ہمارے جو بزرگ ہیں ترس رہے ہیں کہ بچے ہمارے پاس بیٹھے۔ اے نوجوانوں، تمہیں موبائل کیا مل گیا ہے، تم نے بوڑھوں کی صحبتیں چھوڑ دی۔
کیوں؟ اب کوئی اپنے دادا کے پاس نہیں بیٹھتا ہے، کوئی اپنے باپ کے پاس نہیں بیٹھتا ہے۔ گھر میں اگر 4 افراد ہیں تو چاروں کے پاس موبائل ہے نا، وہ اپنی الگ دیکھ رہا ہے، وہ الگ دیکھ رہا ہے، وہ الگ۔ یہ تو رہ گیا لڑکوں کا معاملہ۔ ہم گھر میں دیکھ رہے ہیں کنواری جوان لڑکیوں کے پاس بھی موبائل ہے، ہیں؟ ڈرو مت، بتاؤ ہیں کیوں؟ یہ لڑکی کے پاس موبائل کا کیا کام ہے؟ بتاؤ گے مجھے آپ؟ گھر میں بات کرنے والا میں ہوں، میرا بیٹا گھر میں بات کرنے والا ہے، میری بیٹی کس سے بات کرے گی؟ بتاؤ مجھے آپ۔ میری بیٹی کو کیا ضرورت ہے کسی سے بات کرنے کی؟ اور جب بات کرنے کی ضرورت نہیں تو موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں دے دیے ہیں تم نے موبائل؟ کیوں تھما دیے اپنی بیٹیوں کو یہ بڑے بڑے موبائل؟ اچھا، کئی لوگ خوش ہوتے ہیں میری بیٹی 25,000 کا موبائل چلا رہی ہے۔ خیران والو، یاد رکھنا یہ موبائل اس وقت تک موبائل ہے جب تک یہ میرے ہاتھ میں ہے، میرے بیٹے کے ہاتھ میں ہے تو موبائل ہے، اور جب یہ میرے یا میرے بیٹے کے ہاتھ سے نکل کر میری بیٹی کے ہاتھ میں چلا گیا تو یہ موبائل وبال بھی بن سکتا ہے، اور صرف وبال ہی نہیں بلکہ یہ شیطان بھی بن سکتا ہے، اور میری عزت کا جنازہ بھی نکال سکتا ہے۔ اس لیے تم چاہتے ہو کہ تمہاری عزت کا جنازہ نہ نکلے، تمہاری بیٹیاں بچی رہے، ان کی آبرو بچی رہے، تو اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں سے موبائل واپس لے لو، اور اس موبائل کے بدلے میں ان کے ہاتھوں میں تلاوت کرنے کے لیے قرآن دے دو، اور نماز پڑھنے کے لیے مصلی دو۔ یہ کام کرو ورنہ پچھتائیں گے آپ۔ اس دن کوئی بھی چارہ نہیں ہوگا، جس دن پچھتاؤ گے کوئی آپ کو سہارا دینے والا نہیں ہوگا۔ اتنے لوگ بیٹھے ہو تم، سچے دل سے بتانا مجھے، اتنے لوگوں میں کتنے لوگ جوان بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہوں گے؟ کئی تم میں سے جوان بہنوں کے بھائی بیٹھے ہوں گے یہاں۔ ایک سوال پوچھتا ہوں، جواب دینا مجھے۔ اتنے لوگوں میں کوئی باپ اتنا خوش نصیب ہے آج کے زمانے میں، اتنی تقدیر والا ہے باپ کہ اپنے گھر میں بیٹی کو جوان ہوتا ہوا دیکھ کر باپ کا دل مچلنے لگے، اور وہ سوچے کہ میری بیٹی شادی کے لائق ہو رہی ہے۔ دنیا نے بیٹیوں کی شادیاں بہت مہنگی کر دی ہیں، اس کے لیے پیسے کی ضرورت پڑے گی۔ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے نکل گیا اپنے گھر سے، دولت کمانے کے لیے، سرمایہ کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے۔ بہت دھیان سے سننا میری بات، اور میری بیٹیوں بہنوں تم بھی سننا بہت غور سے۔ یہ باپ جو اپنی جوان بیٹی کو گھر میں چھوڑ کر دولت کمانے گیا تھا، پیسہ کمانے گیا تھا، پلٹ کے آیا یہ باپ، واپس آیا یہ باپ، اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچا، چوکھٹ پہ قدم رکھا، اندر نظر ڈالی، اندر گیا تو کیا آج کا یہ باپ اتنا خوش نصیب ہے کہ جس جوان بیٹی کو اپنے گھر میں چھوڑ کے گیا تھا، یہ باپ جب واپس آیا تو اس کی جوان بیٹی اپنے مکان کے اندر اللہ کو سجدہ کر رہی تھی، نماز پڑھ رہی تھی۔ کہ آج کے زمانے میں کوئی باپ یہ سوچ سکتا ہے کہ میں باہر سے آؤں تو میری بیٹی مجھے گھر میں نماز پڑھتی ہوئی مل جائے؟ یا کوئی بھائی بیٹھا ہے تم میں سے ایسا خوش قسمت
جو اپنی بہن کو جوان ہوتا ہوا دیکھے اس کے دل میں ارمان مچلے میں اپنی بہن میری بہن سیانی ہو رہی ہے ایسی شادی کروں گا کہ پورا محلہ دیکھتا رہ جائے گا پورا گاؤں تم بخود رہ جائے گا ایسی شادی کروں گا دھوم دھام سے اپنی بہن کی یہ سوچ کے ایک بھائی نکل گیا دولت کمانے واپس پلٹ کے آیا جس بہن کو گھر میں چھوڑ کے گیا تھا کیا یہ بھائی آج کے زمانے میں اتنا نصیب والا ہے کہ جب گھر میں اندر داخل ہو تو جس جوان بہن کو چھوڑ کے گیا تھا وہ بہن اسے گھر کے آنگن میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی مل جائے آج کی بیٹی آج کی بہن تمہیں نماز پڑھتی نہیں ملے گی قرآن پڑھتی نہیں ملے گی فیس بک پہ ملے گی موبائل چلاتی ملے گی واٹس ایپ پہ ملے گی انسٹاگرام پہ ملے گی نہ جانے کون کون سے گرام پہ ملے گی مگر قرآن پڑھتی نہیں ملے گی نماز پڑھتی نہیں ملے گی اللہ اکبر اے میری بہنوں اے میری بچیوں اے میری بیٹیوں ذرا غور سے دیکھو ایک ایسی بیٹی کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں میں خدا کی قسم جس بیٹی کا اس پوری دنیا میں کوئی جواب نہیں جس بیٹی کا اس دنیا میں کہیں کوئی جواب نہیں اللہ کی قسم سارے جہان کی بیٹیاں ایک طرف اور میرے مصطفیٰ کی بیٹی ایک طرف میرے رسول کی شہزادی ایک طرف حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ عفیفہ حضرت مخدومہ کائنات سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا پیار سے بولو اللہ اکبر میرے رسول کی بیٹی میرے سرکار کی بیٹی حضرت حسنین کریمین کی پیاری ماں حضرت مولائے کائنات شیر خدا اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حضرت مولائے کائنات حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شریک زندگی اللہ میرے رسول کی بیٹی میرے آقا اپنی شہزادی کے گھر تشریف لائے ہر باپ اپنی بیٹی کے گھر جاتا ہے میرے نبی بھی آئے ہیں اپنی بیٹی کے گھر دروازے پہ قدم رکھا میرے مصطفیٰ نے اندر نگاہ ڈالی میرے نبی اندر داخل ہوئے دیکھا مکان کے اندر حضرت حسنین کریمین کی ماں شیر خدا کی بیوی میرے رسول کی نقد جگر نماز پڑھ رہی ہے سبحان اللہ بولو میرے آقا نے اپنی بیٹی کو نماز پڑھتے دیکھا میرے سرکار خوش ہو گئے میرے حضور خوش ہو گئے سرکار بیٹھ گئے سیدہ نماز پڑھ رہی ہے میرے آقا مسکرا کے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے اے میری قوم کی بیٹیوں اگر تم چاہتی ہو کہ میرے آقا تمہیں دیکھ کے مسکرائے تمہیں دیکھ کے خوش ہو جائے خدا کی قسم تو میری بہن جب مسجد میں اذان ہو جائے تو وضو کر کے اپنے گھر میں مصلی بچھا دے نماز کے لیے کھڑی ہو جا تو اپنے مکان میں نماز پڑھے گی میرے آقا مدینے سے اپنے روضہ پاک سے تجھے دیکھ کے آج بھی مسکرائے گے اور میرے نبی کا مسکرانا اللہ اعلی حضرت سے پوچھو جس کی تسکی سے روتے ہوئے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت لاکھوں سلام قدم پہ پریشانی کھڑی ہے ایسے وقت میں تم اپنے گھروں میں اپنے مردوں کے لیے دعائیں کرو یہ سب ناچ گانے بند کرو یہ تماشے بازی بند کرو قرآن پڑھو اللہ اللہ کرو تم نمازوں کی پابندی کرو قرآن کی تلاوت کرو اللہ سے دعا کرو ممکن ہے اللہ تمہاری دعاؤں کی برکت سے تمہارے گھروں کے مردوں پر آنے والی تمام آفتوں کو دور کر دے